بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مختارات من ادب العرب الجزء الاول قسم النثر۔ جوامع الکلم مکمل ہونے کے بعد آج ہم الخطابۃ المعجزۃ شروع کر رہے ہیں۔ الخطابۃ المعجزۃ، ایسی تقریر جو کوئی نہ کر پائے۔ الخطابہ خا کے زبر کے ساتھ، الخطابۃ المعجزۃ، ایسی تقریر جو کوئی نہ کر پائے۔ فہمتن نا؟ تین لائنیں چھوڑ کر بیٹھو کھڑکی سے۔ الخطابۃ المعجزۃ، اب ہم نے جو نشان لگوائے ہیں 10 اسباق پر، کیونکہ ہمارے پاس 3 مہینے ہیں اور ہمیں 10 اسباق پورے کرنے ہیں اور 100 اشعار حماسہ کے بھی کرنے ہیں، لہٰذا ہم جلدی جلدی پڑھیں گے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں بتائی نہ جائیں، جلدی تمہیں لکھنا ہے اور روز کا سبق روز یاد کرنا ہے، اعراباً بھی، معناً بھی اور درایتاً بھی اور روایتاً بھی۔ الخطابۃ المعجزۃ، یہ ترکیب ہے موصوف صفت، کیونکہ موصوف صفت کے اندر یہ ہوتا ہے جیسا موصوف ایسی ہی صفت۔ موصوف واحد ہے، صفت بھی واحد ہے۔ موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہے۔ موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے۔ ہاں کہیں کہیں قواعد بدل جاتے ہیں جس کی ایک تفصیل ہے۔ تو یہ الخطابۃ المعجزۃ، ایسی تقریر جو زبردست ہو، یا دوسرے الفاظ میں زبردست تقریر، بے مثال تقریر، بے مثال تقریر۔ عن ابی سعید الخدری، عن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال عن ابی سعید الخدری قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ یہ جو سبق لیا ہے مختارات میں، یہ اصل لیا ہے زاد المعاد کتاب سے، جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو بہت بڑے مؤرخ بھی ہوئے ہیں، محدث بھی ہوئے ہیں، مفسر بھی ہوئے ہیں، ولی کامل بھی ہوئے ہیں۔ پیچھے لکھا ہوا ہے 30 صفحہ نمبر 30 کے حاشیہ نمبر 10 پر زاد المعاد۔ یہ 8-10 جلدوں میں کتاب ہے، بہت وسیع کتاب ہے، عربی میں ہے۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، استاد بھی عالی شان اور شاگرد بھی عالی شان، استاد بھی بہت بابرکت اور شاگرد بھی بہت بابرکت، جیسا استاد ایسا ہی شاگرد، لیکن ایسے کم نکلتے ہیں، ہزاروں میں لاکھوں میں 1-2 نکلتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری قال، لما جب اعطا دیے، اعطا یعطی اعطاء علی وزن باب افعال، اعطا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ فاعل ہے، اعطا فعل ہے، رسول اللہ پیش اس لیے ہے کہ یہ فاعل ہے۔ ویسے درجہ چارم میں نحو صرف کی چیزیں تو مجھے بتانی نہ چاہیے، کیونکہ یہ تو عربی اول دوم سوم کی چیزیں ہیں،
بتا اس لیے دیتا ہوں تاکہ تذکیر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطا جو دیے، یہاں ما جو کے معنی میں ہے، الذی کے معنی میں، ما اعطا جو دیے، من تلک العطایا الکباری بڑے بڑے تحفے، بڑے بڑے عطیے، عطیتن کی جمع عطایا، جیسے بلیتن کی جمع بلایا، جیسے رضیتن کی جمع رضایا، کتنی ہی مثالیں دی جا سکتی ہیں اس پر۔ فی قریش قریش کو، وفی قبائل العرب اور عرب کے دوسرے قبیلوں کو، قبیلہ کی جمع قبائل، وفی قبائل العرب اور عرب کے دوسرے قبیلوں کو، ولم یکن اور نہیں ملا، ولم یکن اور نہیں ملا، فی الانصاری قبیلہ انصار کو، منہا اس میں سے، شیئن کچھ بھی، یعنی قریش اور دوسرے قبائل کو دیے، اس میں سے قبیلہ انصار کو کچھ نہیں ملا۔ وجد ھذا الحی ناراض ہوا یہ قبیلہ، وجد یہاں ناراض ہونے کے معنی میں، وجد یجد وجدتن ناراض ہونا، وجد ھذا الحی، حی جمع احیاء، وجد ھذا الحی ناراض ہوا یہ قبیلہ، من الانصاری قبیلہ انصار کا، فی انفسہم اپنے دل میں، دل میں ناراضگی سی ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا، اپنے قریشی بھائیوں کو، دوسرے عرب قبائل کو آپ نے عطیے دے دیے، آج ہمیں نہیں دیے، کیا بات ہے۔ دل میں کچھ میل سا آیا، دل میں کچھ ناراضگی سی ہوئی۔ حتیٰ کثرت یہاں تک کہ زیادہ ہو گئی، کثرت، حتیٰ کثرت یہاں تک کہ زیادہ ہو گئی، فیہم القالۃ ان کے اندر چمگوئیاں، جیسا کہیں کانا پھونسی، ایک دوسرے سے کہہ رہے پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں دیا، ہمیں پوچھا بھی نہیں، اپنے قبیلوں کو دے دیا۔ قالہ حتیٰ کثرت فیہم القالۃ، قال مانے چمگوئیاں، آپس میں ایک دوسرے کو کہنا چپکے سے، جیسا کہیں قالا، قیل و قال۔ حتیٰ کثرت فیہم القالۃ، حتیٰ قال قائلہم کسی کہنے والے نے کہی دیا، جلدی لگو، حتیٰ قال قائلہم کسی کہنے والے نے کہی دیا، قال ماضی، یقول مضارع، قائل فاعل، قال یقول قائل، جیسے فعل اور یفعل فاعل۔ حتیٰ قال قائلہم کسی کہنے والے نے کہی دیا، کیا کہہ دیا؟ لقیا مل گئے، جا ملے، لقیا یلقا، لقیا مل گئے، واللہ بخدا، واللہ واو قسمیہ ہے، واللہ بخدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی، قومہ اپنی قوم کے ساتھ، مطلب آپس میں کیا کہہ رہے کہ بھئی اپنی قوم کو پوچھ لیا، آج تو ہمیں نہیں پوچھا، حالانکہ ہم بہت قربانی دے رہے۔ یہ انسانی فطرت اور انسان کے نفس کے مطابق ہے، آتا ہے دل میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناراضگی ہے اس معنی میں کہ ہم آپ کی نعوذ باللہ بات نہیں مانیں گے یا یوں نہیں ہوگا، نہیں، جیسے دل میں میل سا آ جا کئی دفعہ، بیٹے کا باپ کے تئیں آ جا، باپ کا بیٹے کے تئیں آ جا، بیٹی کا ماں کے تئیں آ جا، ماں کا بیٹی کے تئیں آ جا، یہ سب میں ہوتا ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ قبیلہ انصار اور انصاری صحابہ اور مہاجرین اور دوسرے دل میں یہ آیا کہ ہم بات نہیں ماننے کا، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت تو مقدس ترین جماعت ہے، اختلاف ہو سکتے ہیں آپس میں، کبھی دل میں ایک دوسرے کے تئیں میل آ سکتا ہے، لیکن یہ میل دشمنی، نافرمانی اور دوسری چیز تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو کچھ میل سا آیا، جیسا کہتے ہیں کہ دل میں بات آئی، دل میں۔ لقی واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ، اپنی قوم سے، یعنی قریش قبیل دوسرے اور جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اب وہ کیا چیزیں عطا فرمائی آپ نے، وہ کچھ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تفصیل خود اپنے خطبے میں ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے، اے میرے قبیلہ کے، اے میرے انصاری بھائیوں، میں نے ان لوگوں کو دیا کیوں، اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمائیں گے۔ صحابہ کرام پیارے نبی علیہ السلام کی ہر ادا پر قربان۔ ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں میل ہو بال کے برابر بھی، لیکن وہ آیا اور چلا گیا۔ ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت تربیت سے گزر رہی تھی، ایسی تربیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کا کوئی انسان صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر انگلی نہیں رکھ سکتا۔ جان قربان، نبی کے فرمان پر مال قربان، اولاد قربان، بیوی قربان، گھر قربان، در قربان، دولت قربان، زمین قربان، ساری چیزیں قربان۔ اب یہ اللہ نے کروایا آپس میں تاکہ امت کو ان سے سبق حاصل ہو۔ کبھی آپس میں اگر انبن ہو تو کیسے اس کا دفاع کرنا ہے، کیسے اس کو ختم کرنا ہے، یہ اللہ نے کروائے۔ کبھی کوئی یوں سوچے کہ نعوذ باللہ صحابہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تقسیم سے یا باتوں سے ناراض ہوتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہ تو ایک وقت کچھ دیر کے لیے اور پھر ختم، یہ مطلب ہے اس کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت جیسی تو جماعت قیامت تک آ ہی نہیں سکتی۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں صاف اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایسا تمغہ ہے یہ قرآن کریم میں صحابہ کرام کی جماعت کے لیے، ایسا تمغہ کسی نبی کے حواریین کو نہیں ملا اللہ کی طرف سے۔ صحابہ ہیں، ہر صحابی پر ہماری جان قربان، ہمارا ایمان کسی صحابی کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہماری ساری زندگی کی عبادت ایک صحابی کی، پیارے نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر ایک نظر ڈالنا، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہمارا پوری زندگی کا ایمان۔ پوری رات تہجد پڑھنا پڑا، ساری امت کا ایمان ایک طرف اور کسی صحابی کا ایمان ایک طرف، صحابی کا ایمان بڑھ جائے گا۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ تو لہٰذا دل میں یہ نہ آئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی دلوں میں ناراض ہوتے تھے اور پھر وہ بات نہیں مانتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہ ایک دل میں آئی بات، جیسا کہتے ہیں میرے دل میں آئی تھی یہ بات، کہی دی وہ دل میں کوئی بات آتی کہتے ہیں، بحیثیت انسان دل میں آتی ہیں باتیں، لیکن وہ کہہ دینی چاہیے اپنے بڑے سے، استاد سے، باپ سے، پیر سے، شیخ سے۔ کوئی بات اگر آئے استاد کی طرف سے، باپ کی طرف سے، کسی کی طرف سے، تو وہ کہہ دینی چاہیے حسن قول سے، اچھے ڈھنگ سے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، موقع لگا کے، تاکہ دل صاف ہو جائے۔ استاد کی طرف سے دل میلا ہوگا تو ایمان، یہ علم میلا ہو جائے گا۔ کبھی استاد کی طرف سے دل میلا نہیں رکھنا چاہیے، نہیں تو خطرہ ہے کہ علم اس کا میلا ہی رہے گا، فوراً صاف کر لینا چاہیے۔ حتی قال قائلهم لقی واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ فدخل علیہ
آپ کے پاس آئے. فدخل علیہ، علیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ یہ قبیلہ انصار ہی کے تھے، یہ سردار تھے سعد بن عبادہ قبیلہ انصار کے. جب دیکھا کہ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فدخل علیہ سعد بن عبادہ فقال اور بولے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن عبادہ اپنی قوم اپنے قبیلے انصار کی طرف سے آئے. جب دیکھا کہ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی فوراً تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے لاڈلے، ان ھذا الحی من الانصاری، انصار کا یہ قبیلہ یعنی اپنا قبیلہ، ان ھذا الحی من الانصاری، قبیلہ انصار کا یہ قبیلہ، قد وجدوا علیک، آپ سے ناراض سا ہے، فی انفسہم اپنے دل میں، دل میں کچھ میل سا آ گیا، کچھ ناراضگی سی آ گئی، کچھ دل بھاری سا ہو گیا. قد وجدوا، آگے پوری بات بتا دی، فوراً بتا دی تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھے، بدگمانیاں نہ ہوں. نعوذ باللہ. تھوڑی بھی اگر دل میں کوئی بات رہ گئی تو ایمان گیا. اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے بارے میں ہم یہ تصور کر ہی نہیں سکتے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، تمام صحابہ کے بارے میں فرما گئے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کر لو گے جنت میں پہنچ کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر کوئی انگلی اٹھا دے تو بس اللہ خیر کرے، اس کے ایمان کے محفوظ ہونے کی دعا کرو. کسی بھی صحابی کے بارے میں ان کے آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں، ان کے آپس میں ایک دوسرے سے من مٹاؤ ہو سکتے ہیں، لیکن امت کا کوئی فرد ان کے بارے میں تبصرہ نہیں کر، ہمیں چپ رہنے کا حکم ہے. اور ہمیں تو بس یہ حکم ہے کہ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس اللہ سے وہ راضی، اللہ ان سے راضی، پیارے نبی ان سے راضی، وہ اللہ کے نبی سے راضی. ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں؟ قاضی، فیصلہ کرنے والے نہیں. ہمارا ایمان اس وقت ہے جب تمام صحابہ کے تقدس کی ہم گواہی دیں. بڑے سے بڑا صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگا کے آخری صحابی تک، ہمیں ہر صحابی کے تقدس کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا پڑے گا. ازواج مطہرات ہوں، بنات رسول ہوں، سب کا تقدس اپنے ایمان کا جز بنا کے پھر ہم دنیا سے جائیں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. بحیثیت انسان آپس میں ہوئی ہیں باتیں. تم نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ کبھی روٹھ جاتی تھیں، کئی ازواج مطالبہ کر دیا کرتی تھیں، اللہ کے نبی ان سے بولتے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ دشمنی، وہ تو آپس کی میاں بیوی کے مسئلے تھے، ناز و نخرے ہوتے تھے. لیکن ایمان ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط. کسی بھی صحابیہ اور کسی صحابی کا ایمان، پوری امت کا ایمان ایک طرف، قطب، ابدال، بڑے بڑے پیر، فقیر، تہجد گزار سارے مل کے اپنے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیں، اور کسی صحابی کا جو ہمارے نزدیک بالکل معمولی صحابی ہیں، یعنی جن کا نام زیادہ نہیں، ان کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دو، ان کا ایمان کا پلہ جھک جائے گا اور ساری امت کا ایمان کا پلہ اوپر اٹھ جائے گا. فہمتم نا؟ قد وجدوا علیک، تو سعد بن عبادہ آئے اور کہنے لگے قد وجدوا علیک فی انفسہم، کچھ دل میں ان کے آس ہی رہا. قد وجدوا علیک، آپ کے بارے میں ان کے دل میں کچھ آس ہی رہا. آپ نے جو چیزیں دی ہیں نا قبیلہ قریش کو اور دوسرے لوگوں کو، آپس میں یہ کہہ رہے ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں ہمیں کیوں چھوڑ دیا، معلوم نہیں.
کیا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو چاہتے نہیں، ہم سے ناراض ہیں؟ یہ دل مارا ان کے. تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی، تاکہ میں دل صاف کر دوں سب کے جا کے. الخطابة المعجزة. عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا الكبار في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم